علیکم۔ سر حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھے گا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو موت کی ساری بیماریوں سے حفاظت رکھے گا۔ اندھا ہونا، دوسرا فالج ہونا، تیسرا پاگل ہونا، چوتھا برس کی بیماری ہونا۔ کیا یہ واقعی صحیح سے ثابت ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت شکریہ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ ہمارے چینل پر وائس میسیج کے ذریعے آپ جب سوال کرتے ہیں اور کوئی ویڈیو آپ بھیجتے ہیں تو جس طریقے سے بھائی نے پوچھا ہے نا، اس طریقے سے پوچھنا چاہیے کہ اس ویڈیو میں فلانے صاحب نے، یہ پالن پوری صاحب ہے غالباً، اور اس ذکر کو بیان کر رہے ہیں جو کہ بھائی نے پوچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے، 4 بڑے بڑے مرضوں سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اب یہ وہ جو حدیث ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد قدر تفصیل آپ کی خدمت میں اس کے بارے میں اہل علم کا کیا موقف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیث کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 ایسی بیماریاں ہیں جو ایمان والا 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لے گا، انہیں ان 4 بیماریوں سے نجات مل جائیں گی۔ اور 4 بیماریوں میں پہلی بیماری ہے پاگل پن، اور یہ تسبیح پڑھنے سے شخص کو ذہنی بیماری نہیں ہوگی۔ اور بزرگوں کے مطابق دوسری جو بیماری کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے وہ ہے فالج کی بیماری، تو یہ تسبیح اگر کوئی پڑھتا ہے تو فالج کی بیماری نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے وہ نابینا بھی نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے اندھے پن کی، کوڑ کی بیماری سے بھی اس سے کچھ لوگوں کے چہرے پر دانے، پھنسی وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں، ان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے آپ اگر روزانہ اسے تسبیح کو، تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تسبیح ہر روز 3 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھیں گے تو ان 4 بیماریوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا یابی عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کو دیکھیے، شیعہ حضرات نے جو ان کی بہت مشہور زمانہ کتابیں ہیں، اعمال الصدوق میں انہوں نے نقل کیا ہے، اور اس کی صحت کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل ثابت ہے، شیعہ حضرات کا موقف ہے۔ البتہ ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں وہ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور امام احمد نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں کہ یہ ضعیف جداً ہے، اور اس کے جو وہ ہے راوی، اسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کرنے کے بعد یہ بیان فرمایا ہے لیسا بثقہ، یہ ثقہ راوی نہیں ہے۔ اور بہت سارے اہل علم نے اس کے لیے یہ کہا ہے کہ لا یحل، اس طرح کی ان روات کی جو کہ منکر الحدیث بھی ان کو بتایا گیا ہے، اور بہت زیادہ ضعیف بھی اس کو بتایا گیا ہے، تو ان روات سے اہل علم یا اہل سنت والجماعت نے حدیث لینے سے منع کیا ہے، اور جب تحقیق کر لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی حدیثیں ضعیف ہے۔ فالحدیث ضعیف لا یصح، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حالانکہ جو سیاق اور سباق ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فإنه ضعیف جداً۔ اور یہاں ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو، یہاں جو صبح کی فجر کی نماز کے بعد کی تسبیح وہ بتاتے ہیں نا، وہ یہ کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرات یقیق اللہ من بلایا 4، تو یہ اس میں تخصیص کی گئی ہے کہ آپ
کو 4 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے گا، ایک تو اندھے پن سے، ایک فالج سے، اور ایک ذہنی بیماری سے، اور ایک ایسے وہ برس کی جو بیماری ہوتی ہے نا، جسے غالباً جیسے پھوڑے وغیرہ یا نشانات آ جاتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے گا۔ تو اس حدیث کو اکثر اہل علم نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ صحت کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ نافع ابن عبداللہ ہوا نافع ابن حرمز متروک الحدیث قال الذهبی فی المیزان، اس کے اور اس راوی کو متروک الحدیث امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اور ابن معین نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جھوٹا راوی تھا۔ وقال ابو حاتم متروک ذاہب الحدیث وقال النسائی لیس بالثقہ۔ تو یہاں آپ کی خدمت میں اس حدیث کے بارے میں جو بھائی نے پوچھا ہے، وہ ہمارے یہ دیوبندی بھائی ہیں جو کہ اہل علم، بڑا پالن پوری غالباً نام ہے ان کا، تو یہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں بیان دیا کہ اہل علم کا اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے، جبکہ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ اکثر اہل علم کا یہی موقف ہے کہ اس حدیث کے جو روات ہیں، اور خاص طور پر امام ذہبی نے جس نافع ابن عبداللہ و نافع ابن حرمز متروک الحدیث کہا ہے، اور علامہ البانی نے اسے سلسلۃ الضعیفہ میں نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو بہت سارے اہل علم نے فی عمل یوم واللیلہ میں بھی نقل کیا ہے، ابو نعیم وغیرہ میں۔ تو اور اہل علم کا تہذیب التہذیب میں اور میزان الاعتدال وغیرہ میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ خلیل ابن مرہ، اس کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے، اور وقال البخاری ہوا منکر الحدیث، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے میزان الاعتدال میں اسے منکر الحدیث بیان کیا ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس پر کلام کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ لیس بصحیح، ضعیف روایت ہے، وبالجملہ فالحدیث ضعیف لا یصح۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز میرے دوست کہ یہ صحیح اعتبار، یہ جو صحیح روایت نہیں ہے، اور اس ضعیف روایت پر، حالانکہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بڑی عظیم تسبیح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح ہے نا، کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ بھی بڑی عظیم الشان تسبیحات ہیں۔ لیکن ان تسبیحات کے بعد یہ جو فضیلت بیان کی ہے اور جن روات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے بارے میں یہی رائے اہل علم نے بیان کی ہے کہ لیس بثقہ، واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔